نظریہ سیاست ہو یا منہج سیاست، یہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، وسیع معانی رکھتا ہے، اور ہم نے سیاست کو کس چیز کا نام رکھ دیا ہے؟ سیاست مفادات حاصل کرنے اور اقتدار تک رسائی کے لیے چالاکیوں کا نام نہیں ہے۔ سیاست ایک مقدس وظیفہ ہے، اور یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی وسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، ایک پیغمبر جاتا تھا تو دوسرا سیاسی ذمہ داریاں سنبھالتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، اور انسانوں اور انسانی معاشرے کا سیاسی انتظام و انصرام اب میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ میرے نائبین آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے، لیکن نبوت میرے اوپر تمام ہوگی۔ میرے نوجوانوں، ہمارے ہاں عام طور پر جب ختم نبوت کے نام سے اجتماع ہوتا ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے، سیاست سے بالا تر مسئلہ ہے، خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ کیا سوچ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ختم نبوت کو سیاست کی ذیل میں ذکر کیا ہے، اور ہم آپ کی اتنی بلند منصب اور بلند مقام کو سیاست سے بالا تر کرا دیتے ہیں۔ تو پہلے تو سیاست کو ہی سمجھ لو۔ تو اس لحاظ سے ہمارے اکابر علماء شریعت، انہوں نے اپنی سیاست کے اصول، سیاسی نظام، سیاسی رویے، سیاسی منصب، سیاسی منہج، اس کو تو قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کو شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، مملکتی زندگی میں بھی، ملی زندگی میں بھی، قومی زندگی میں بھی شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک انفرادی مسئلے میں تو فرد عالم کی رائے حجت ہو سکتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھول چک ہو گئی، روزے میں بھول چک ہو گئی، زکوٰۃ کا مسئلہ پیش ہو گیا، نکاح طلاق کا مسئلہ کسی کا پیش ہو گیا، میراث کا مسئلہ پیش ہو گیا، تو آپ جلدی سے مدرسے میں جاتے ہیں، دارالافتاء میں مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے۔ وہ آپ کو مسئلہ بتاتا ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک فرد عالم کی رائے آپ کی رہنمائی کے لیے کافی۔ لیکن جب مملکت کا سوال ہوگا، قومی اور ملی زندگی کا سوال ہوگا، تو پھر اس کے لیے ایک فرد عالم کی رائے حجت نہیں ہے۔ اس کے لیے علماء کی جماعت چاہیے، اس کے لیے شورائیت چاہیے، شورائی نظام چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خلافت کے معاملات میں مجھے کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا تو میں اس کا حل قرآن میں تلاش کرتا، میں وہاں کامیاب نہ ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا حل تلاش کرتا، اگر مجھے وہاں بھی کامیابی نہ ملتی تو میں عابدین و زاہدین اور اہل الرائے کو اکٹھا کرتا، ان سے مشورہ لیتا، اور جس معاملے میں ان کی رائے ایک جگہ ٹھہر جاتی تو میں اس کے مطابق فرمان جاری کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک اضافے کے ساتھ یہی بات فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس کا حل تلاش کرتا، اگر مجھے وہاں سے حل نہ ملتا تو پھر میں عابدین و زاہدین اور اہل الرائے کو اکٹھا کرتا، عمائدین کو اکٹھا کرتا، عمدہ لوگوں کو، ان سے رائے لیتا، اور جہاں وہ ایک رائے پر متفق ہو جاتے میں فرمان جاری کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ایک اور اضافے کے ساتھ یہی روایت منقول ہے کہ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے رہنمائی لیتا، اور اگر مجھے کامیابی نہ ملتی تو میں اہل الرائے اور اہل شورا کو بلاتا، عمائدین و عابدین کو بلاتا اور ان سے مشورہ کرتا، پھر وہ جس فیصلے پہ اکٹھے ہو جاتے میں اس کے مطابق فرمان جاری کرتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حکم دیا تھا کہ آپ نے امت کے فیصلے اپنی ذاتی رائے سے نہیں کرنے۔ اس تصور کو لے کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جمعیت علماء کی بنیاد بر صغیر میں کن اصولوں پہ رکھی گئی تھی۔ ان چیزوں کو سمجھو ذرا، کس اساس پر جمعیت علماء قائم ہے، کس تصور پر جمعیت علماء قائم ہے۔ آج بھی قوم کو اس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔